آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر 70 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. کہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ درود پاک کے حوالے سے میرے آقا نے حدیث بیان فرمائی. ایک جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور اس حدیث میں آگے بھی بیان فرمایا اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. یہ حدیث مزید آگے اور ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا. یہ میرے آقا نے لکھا ہے. کیا اسلامی ہے آپ سے جب بھی کہا جائے تو آپ زیادہ تر درود پاک کی کثرت کیا کریں, درود پاک کو پڑھا کریں. زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کیا کریں, درود و سلام کرا کریں. ہم درود پاک جب ہم سے کہا جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو ہم جو ہے نا مولوی صاحب سے بیان کر رہے ہیں, مولوی صاحب ہم کو منہ دیتے حضرت نے کہہ دیا پڑھو درود پاک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مجھے دیجیے. ہم میرے منہ دیکھ رہے ہیں کیا کرا کرتے ہیں, ارے حضرت نے درود پاک پڑھنے کو کہا ہے آپ سے. کیا کہا ہے؟ درود پاک پڑھنے کو. اس عمل کو کرنے کے لیے کہا ہے جس عمل کو خصوصاً بالخصوص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے. یہاں دیکھا جاتا ہے جمعہ کے دنوں نماز جمعہ کے بعد میں امام صاحب کھڑے ہو کر سلام پڑھنے لگے, 4-5 بوڑھے لوگ ساتھ میں ہوئے, باقی سب کے سب مسجد کے باہر. یا فجر میں دیکھا جاتا ہے امام صاحب نے سلام پڑھا, کچھ لوگوں نے امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ سلام پڑھا, باقی سب کے سب جلدی جلدی مسجد کے باہر. ارے بھائی اگر آپ 5 منٹ امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر سلام و سلام پڑھ لیں گے تو آپ کا زیادہ کام خراب نہیں ہوگا, بلکہ درود و سلام کے بے شمار جو فضائل ہے وہ آپ کو مل جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو یاد ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمتیں نازل فرمائے گا اور میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے مصافحہ کر لے, میرے آقا اگر اپنے جسم اطہر کو کسی کے جسم سے ٹچ کر دے تو آپ غور فرمائے کہ اس جسم کے حصے کا کیا حال ہوگا. میرے مرشد کریم امیر علیہ سنت اپنی ماہر تعلیم میری کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یمن کے لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کروایا. سب سے پہلے یمن کے لوگوں نے میرے آقا سے مصافحہ کروایا. اور تو صحابہ کرام کی کیا خوش قسمتی ہے, کیا ان کی زندگی ہے کہ جو میرے آقا کے ساتھ محفل میں بیٹھا کرتے تھے. کیا ان کی خوش قسمتی ہے, میرے آقا سے مصافحہ کیا کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر کے ان سے گلے ملا کرتے تھے. کیا اسلامی بھائیوں, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یمن کے لوگوں نے مصافحہ کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گنہگار امتیوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے امتیوں کو جب پتا چلے کہ یمن کے لوگوں نے مجھ سے مصافحہ کیا, ان کا جسم میرے جسم سے ٹچ ہو گیا, اب ان کا جسم کبھی بھی جہنم میں نہیں چل سکتا کیونکہ میرے نورانی جسم سے ٹچ ہو چکا ہے. تو میرے گنہگار امتی خواہش تمنا کریں گے کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے زمانے میں ہو گئے, یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے تو آپ سے مصافحہ کرتے, آپ کے جسم سے اپنے جسم کو ٹچ کرتے. تو میرے آقا نے اس بات پہ بھی ہمیں افسردہ نہیں ہونے دیا, بلکہ اگرچہ ہم دوسرے زمانے میں پیدا ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400-1500 سال ظاہری طور پر دنیا سے لے جانے کے بعد ہم پیدا ہوئے, مگر پھر بھی میرے آقا اس کا وظیفہ بیان فرما گئے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا. بڑی خوش قسمتی ہے
खुशियों की डुबकियां लगा रहे होते, उस जगह पर जहां पर मेरे आका जिससे मुसाफा करनी है उसका भी बेड़ा पार है। मेरे भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें 68 टच होने की एक फजीलत आपको बयान फरमाऊं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी शहजादी हजरत फातिमा को ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हजरत फातिमा को हजरत इमाम हुसैन और हसन की वालिदा हजरत अली बिन मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु की जोजा, हमारे आका की सबसे छोटी, सबसे प्यारी, सबसे लाडली शहजादी हजरत